طارق جمیل صاحب نے جو ہے یہ اعلان کیا ہے کہ جمعرات کے دن جو ہے وہ قرآن خوانی ہے اور آپ تمام دوستوں نے شامل ہونا ہے، تو اسی حوالے سے میرے ساتھ جو ہے ہمارے حاصل پور کے علامہ مولانا محمد حسن رضا ربانی صاحب موجود ہیں۔ ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کل خوانی ختم شریف، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، اس کو کرنا ثواب ہے، اگر نہ کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ تو اگر انہوں نے ختم شریف کا لفظ استعمال کر دیا تو اس ویڈیو کو کیا کیا ہے، اٹھا کے کاٹ کے ہمارے اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے جو لوگ ہیں انہوں نے اٹھا کر، میں مولانا صاحب کو کوئی وکیل بن کے نہیں آیا، میں ایک سیدھی سادی سی بات کرنے آیا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان قمر الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ تو جیسا کہ مولانا طارق جمیل کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بہت ساری جو ہے یہ بات چلی ہوئی ہے اور پھیلی ہوئی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کے جو جنازے پر جو اعلان کیا ہے کہ جمعرات کے دن جو ہے وہ قرآن خوانی ہے جس کو ختم شریف کہا جاتا ہے، تو جمعرات کے دن جو ہے وہ ہوگی، تو تمام دوستوں کو دعوت دی ہے۔ تو اس بات کو جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ پوسٹیں بنا کر سوشل میڈیا پہ یہ بات پھیلا دی ہے کہ وہ تو دیوبندی ہیں، ہمیں روکتے تھے، ختم شریف جائز نہیں ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ہے یہ اعلان کیا ہے کہ جمعرات کے دن جو ہے وہ قرآن خوانی ہے اور آپ تمام دوستوں نے شامل ہونا ہے، تو اسی حوالے سے میرے ساتھ جو ہے ہمارے حاصل پور کے علامہ مولانا محمد حسن رضا ربانی صاحب موجود ہیں۔ ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور جو لوگ جو ہے باتیں کر رہے ہیں ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے۔ جی حضرت۔ جی پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے پہلے بھی ایک انٹرویو کے لیے مجھے ناچیز کو یاد کیا، پھر دوبارہ آپ نے یاد کیا۔ تو بات یہ ہے کہ میں اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک سے ہوں اور مجھے میرے والد گرامی کو، میرے گھرانے کو، یہ کم از کم میرے ضلع کے، میرے شہر کے لوگ جانتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کل خوانی ختم شریف، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، اس کو کرنا ثواب ہے، اگر نہ کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں۔ دوسرا، ہم نے کیا کیا کہ اس کو اپنے ناک کا مسئلہ بنا لیا، اپنی جو ہے وہ عزت کا مسئلہ بنا لیا کہ اگر ہمارا کوئی فوت ہو گیا، کوئی بڑا آدمی یا ہمارا بھائی، والد کوئی دنیا سے چلا گیا، اگر ہم اس کی فوتگی پہ کوئی بڑا گوشت نہیں کرتے، بیف نہیں کرتے، مٹن نہیں کھلاتے، لوگوں کو چکن نہیں کھلائیں گے، اگر صرف سادے چاول کھلائیں گے تو ہماری جو ہے وہ عزت نہیں رہتی، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ تو یہ بھی ہم نے مسئلہ بنا لیا۔ اب اگلی بات پہ آتے ہیں۔ مولانا صاحب نے جو ان کا میں نے کلپ سنا تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی قرآن خوانی ہے جسے کل خوانی اور ختم شریف بھی کہا جاتا ہے۔ ایک منٹ آپ کو وہ کلپ سناتے ہیں، کلپ آپ سنیں کہ ہم جو مولانا طارق جمیل صاحب نے ختم شریف کے حوالے سے جو اعلان کیا ہے وہ کلپ سماعت کرتے ہیں۔ جمعرات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی جس کو ختم شریف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا جاتا ہے، تو جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کریں گے۔ تو آپ نے کلپ سنا کہ اس میں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن خوانی جس کو کل خوانی ختم شریف کہا جاتا ہے، تو اگر انہوں نے ختم شریف کا لفظ استعمال کر دیا تو اس ویڈیو کو کیا کیا ہے، اٹھا کے کاٹ کے ہمارے اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے جو لوگ ہیں انہوں نے اٹھا کر، میں مولانا صاحب کو کوئی وکیل بن کے نہیں آیا، میں ایک سیدھی سادی سی بات کرنے آیا ہوں کہ ہم نے کیا کیا، ہمارے ہی اہل سنت بریلوی مسلک کے لوگوں نے اس کو اٹھایا اور فیس بک پہ ڈالنا شروع کر دیا اور اس کے اوپر بڑی عجیب سے الفاظ لکھے کہ یہ دیکھیں جی دیوبندیوں کے عالم جو ہیں انہوں نے ہمیں اصالہ ثواب سے روکتے تھے اور خود اصالہ ثواب کر رہے ہیں، اپنے بیٹے پر آن پڑی ہے تو اپنے بیٹے کے لیے اصالہ ثواب کر رہے ہیں، ختم شریف کا اہتمام کر رہے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ ختم شریف ان کا دلانا بھی حق ہے، وہ بھی دلا سکتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک ہو یا اہل سنت والجماعت دیوبندی مسلک ہو، وہ بھی اصالہ ثواب کے قائل ہے اور ہم بھی اصالہ ثواب کے قائل ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ تھوڑے ہمارے طریقے مختلف ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اصالہ ثواب کا، ہمارا یہ بھی انداز ہے کہ ہم ختم شریف پڑھاتے ہیں اور ختم شریف بھی لکھتے ہیں، کل خوانی لکھتے ہیں، اور وہ حضرات جو ہیں وہ قرآن خوانی لکھ لیتے ہیں، ورنہ کراتے وہ بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے اصالہ ثواب، یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بارہا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میری بارگاہ میں دعا کی جائے،
ٹھیک ہے، ایمان والوں کے لیے دعا کی جائے، خود سے پہلے آنے والوں کے لیے دعا کی جائے. تو اللہ نے قرآن پاک میں کافی جگہ پہ ارشاد فرمایا اگر دعا میں اثر کوئی نہ ہوتا تو انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں. ٹھیک ہے، تو انبیاء بھی دعا نہ کرتے. تو دعا کے سب قائل ہیں، ایصال ثواب کے سب قائل ہیں، چاہے آپ جس وقت بھی کریں، جیسے بھی کریں، تو دعا جو ہے وہ ہر وقت کرنا جائز ہے. اللہ رب العزت اپنے بندے کے مانگنے پر خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. تو مولانا صاحب کو اس طرح مطلب کہ ان کو ٹرول کرنا، ان کی ہمیں تو چاہیے حوصلہ افزائی کریں. اس طرح تو لوگ سن کر پتہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے یہ دیکھیں جی ہم اگر ختم کل کو دلا لیتے ہیں تو یہ تو ہمیں بھی ایسے کہیں گے. تو اس طرح تو لوگ رک جائیں گے، جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے. تو ان چیزوں کا ہمیں خاص کر خیال رکھنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جیسا کہ آپ نے سنا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے جو ہے وہ ختم شریف کلخانی کا جو ہے جمعرات والے دن اعلان کیا ہے. اسی حوالے سے مکمل تفصیل آپ نے سن لی ہے کہ اگر کسی بندے نے اگر اعلان کر بھی دیا ہے، اگر وہ یہ کام نہیں بھی کرتا تھا، اگر اس نے اعلان کر بھی دیا ہے، تو آپ کو بجائے حوصلہ افزائی کے، بجائے خوش ہونے کے، ان کے جو ہے وہ کلپ کاٹ کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں کرنے چاہیے، تاکہ اگر کوئی بندہ اگر کوئی کام کر بھی رہا ہے تو آپ اس طرح کے کلپ لگا کر اس کو اس کام سے روک رہے ہیں. تو خدا را ایسا کام نہ کریں. انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہوگی اب آنے والی جمعرات والے دن بھی جو مولانا کا جو پروگرام ہوگا کلخانی شریف کا، ختم شریف کا یا اصالہ ثواب کے حوالے سے، وہ بھی جو ہے ہمارے سامنے آ جائے گا. ظاہری بات ہے سوشل میڈیا پہ ہر چیز جو ہے سامنے آ جاتی ہے کہ وہاں پر کیا اہتمام ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو اس کے متعلق بھی انشاءاللہ آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.